وقفے سے قبل ہم فوکس کر رہے تھے عدلیہ پر کہ کیا سارا قصور صرف جنرل پرویز مشرف کا تھا کہ وہ پھانسی چڑھے. کیوں عدلیہ کے کسی شخص پر یا عدلیہ کے کسی فرد پر یہ الزام نہیں, وہ اس کا سزاوار نہیں کہ اس نے ایوب خان سے لے کے جنرل مشرف تک کے ہر ملٹری ڈکٹیٹرشپ کو جائز قرار دیا, اس کے جسم پہ روح پھونکی, ہر لحاظ سے بھرپور اعانت و سپورٹ کی. اس کے بعد ان ملٹری ڈکٹیٹرز کو ان کی جسم کو ایک نئی جان بخشی اور اس کو قوت عطا کی, لیکن عدلیہ کا کوئی شخص اس کا سزاوار نہیں قرار پا رہا. یہی حال سیاستدانوں کا بھی ہے جو جنرل ایوب خان سے لے کے جنرل مشرف کے دور تک ان کے اقتدار کے مزے لوٹتے رہے. انہوں نے اپنی سیاسی جماعتیں بنائیں, اپنی قوت کو اکٹھا کیا, اپنے آپ کو مضبوط سیاستدان بنایا, ملٹری ڈکٹیٹرز کے امبریلا کے تحت اپنے آپ کو ترقی دی, اپنی سیاسی جماعتوں کو مضبوط سے مضبوط تر کیا. ہر مارشل لاء کو, ہر ملٹری ڈکٹیٹر کو مخصوص سیاستدانوں نے اور نام نہاد قومی رہنماؤں نے ویلکم کیا اور اس کو گلے لگایا. اس میں کوئی کسی قسم کی کوئی ایکسیپشن نہیں ہے. پاکستان کا ہر سیاستدان ہر ملٹری ڈکٹیٹر کو پسند کرتا رہا ہے, اپنے اپنے پسند کے ملٹری ڈکٹیٹر کو چنتا رہا ہے. پاکستان میں کوئی مارشل لاء چل نہیں سکتا تھا اگر عدلیہ اس کو قوت نہیں دیتی, اس کی روح نہ بن جاتی اور سیاستدان اس کے دست و بازو نہ بن جاتے. یہی وجہ ہے کہ ہر ملٹری ڈکٹیٹر کسی نہ کسی ملٹری ڈکٹیٹر کا کسی نہ کسی سیاستدان کا انتہائی پسندیدہ رہا ہے. آج بلاول بھٹو زرداری نے اس خصوصی عدالت کے جنرل پرویز مشرف کے فیصلے کو زبردست سراہا, تاریخ کا ایک بڑا قدم قرار دیا. لیکن میں نے پروگرام میں پہلے بھی بتایا اور اب بھی بتانا پڑے گا کہ جناب بلاول بھٹو زرداری کو کوئی یہ بتائے کہ یہی جنرل پرویز مشرف جو تھے وہ ان کی والدہ محترمہ شہید بے نظیر بھٹو کے پسندیدہ رہے, اور جب انہوں نے ملٹری ٹیک اوور کیا, جب انہوں نے پہلا ایمرجنسی لگائی, جب انہوں نے پہلی بار جمہوری حکومت کا تختہ الٹا, تو سب سے پہلے ان کی مدد کو اور ان کی پسندیدگی کے لیے محترمہ بے نظیر بھٹو شہید خود آ گئی تھی. Usually coups take place against democratic leaders. Here a coup has taken place against an unpopular despot who was hounding the press, the judiciary, the opposition, the foreign investors. And when he decided to divide the army, the last institution left, the army reacted. I would like to urge the Western community, stay away from Nawaz Sharif. He's not liked by the Pakistani people. پوری دنیا سے میں کہتی ہوں کہ جنرل پرویز مشرف کی حمایت کریں. جنرل پرویز مشرف بڑے طویل عرصے تک محترمہ بے نظیر بھٹو کی پسند رہے اور ان کے مارشل لاء کو اور ان کی ایمرجنسی کو پاکستان پیپلز پارٹی کی بھرپور سپورٹ رہی. جناب نواز شریف کو یقیناً جنرل پرویز مشرف پسند نہیں تھے, اس کی مخصوص وجہ ہے, لیکن انہیں جنرل ضیاء الحق پسند تھے. I have a great admiration for the late president. He had done some very good work in the country and he set very good precedents in the politics of this country, which have had very healthy impact, and I like to pursue those policies. لیکن جب کوسا جاتا ہے ملٹری ڈکٹیٹرز کو, مارشل لاء کو کوسا جاتا ہے, تو ان نامی گرامی سیاستدانوں کو کوئی نہیں کوستا. ملٹری ٹیک اوور کے حوالے سے ان کی خدمات کو کوئی ذکر نہیں کرتا. سزا کا وقت آتا ہے تو جنرل پرویز مشرف پھانسی کی سزا چلے جاتے ہیں, لیکن ان کے دائیں بائیں بازو جو بنے رہتے ہیں, جس نے ان کے مارشل لاء کو روح دی, ان شخصیات پہ ان اداروں کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی جا سکتی. مارشل لاء کے دلدادے ہر حکومت میں شامل ہوتے ہیں, ملٹری رول کے دلدادے ہر حکومت میں شامل ہوتے ہیں. آج وزیر اعظم عمران خان کی ٹیم تو لگ بھگ مشرف صاحب کی ٹیم ہے. کپتان کے کئی کھلاڑیوں کا جنرل صاحب سے جذباتی لگاؤ تک ہے. تحریک انصاف حکومت کی موجودہ کابینہ میں ان اراکین کی اکثریت ہے جو کبھی نہ کبھی جنرل پرویز مشرف کے ساتھ رہے ہیں. ان میں بیرسٹر فروخ نسیم جنرل پرویز مشرف کے وکیل بھی رہے ہیں, انتہائی قریبی ساتھی رہے ہیں. طارق بشیر چیمہ, غلام سرور خان, زبیدہ جلال, عمر ایوب خان, جہانگیر ترین, ہمایوں اختر خان, فواد چودھری, شیخ رشید احمد, خالد مقبول صدیقی, شفقت محمود, مخدوم خسرو بختیار, عبدالرزاق داؤد, ڈاکٹر عشرت حسین, ملک اسلم وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ موجودہ حکومت میں شامل ہیں. جنرل پرویز مشرف کے دلدادہ تھے, ان کی ٹیم کا حصہ تھے, ان سے ہر وقت کسی نہ کسی انداز کی ان کی بے پناہ قربت رہی ہے.
مشرف دور کو دیکھا جائے تو مسلم لیگ نون کے منحرفین کی کنگز پارٹی یعنی مسلم لیگ قاف تو جنرل مشرف کی سیاسی قوت بنی، بھرپور استعمال کیا جنرل پرویز مشرف کا پاکستان مسلم لیگ قاف نے۔ مگر آج پاکستان مسلم لیگ قاف کے چاہے محترم چودھری شجاعت ہوں، چاہے چودھری پرویز الہی ہوں، جنرل پرویز مشرف کی خصوصی عدالت کے اس فیصلے کے حوالے سے انہیں جس انداز سے اپنا ریاکشن دینا چاہیے تھا وہ نہیں دے رہے، کیونکہ سزا جو ہے وہ ملٹری ڈکٹیٹر کی ذمہ داری ہے، اس کے فائدے اٹھانے وہ ہر لحاظ سے سیاستدانوں کی کامیابی ہے، اس کو قوت اور اس کو جان دینا وہ عدلیہ کی ذمہ داری ہے۔ سزا کا جو حق ہے وہ صرف جنرل پرویز مشرف کے حق میں آیا ہے، اور جیسے کہ آج خصوصی عدالت نے کہا کہ جنرل پرویز مشرف آئین سے سنگین غداری کے مرتکب قرار پائے ہیں۔ فی الحال اس فیصلے کے تحت وہ تنہا اس کے ذمہ دار ہیں، تنہا ہی انہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے، تنہا ہی ان کو اس کی سزا ملنی چاہیے۔ نہ ہی اس میں ان کے ساتھ عدلیہ فریق تھی، نہ ہی سیاستدان فریق تھے، نہ ہی اس وقت کی بیوروکریسی ان کے ساتھ فریق تھی، اور نہ ہی ان کے فوجی ساتھی اس حوالے سے ان کے شریک تھے۔ جناب جنرل پرویز مشرف نے جب صدارت کا اعلان کیا تھا، ایم کیو ایم پرویز مشرف پہ جان چھڑکتی تھی۔ عمران خان اور علامہ طاہر القادری نے پرویز مشرف کو ملک کے لیے لازم و ملزوم قرار دیا تھا، ان کے ریفرینڈم کی مہم چلائی تھی۔ مولانا فضل الرحمان اور مرحوم قاضی حسین احمد، مولانا سمیع الحق پرویز مشرف کی سیاسی ٹیم کا حصہ رہے تھے۔ یہ تاریخ ہے جس کو ہم بھول نہیں سکتے، اسی لیے میری شدت سے یہ سوال ہے اور بار بار پوچھنے کو سوال پوچھنے کو دل چاہتا ہے کہ کیا سارا قصور جنرل پرویز مشرف کا تھا؟ کیا صرف اور صرف قصوروار پرویز مشرف ہے؟ پاکستان کی 73 سالہ تاریخ کے اندر اگر کسی ایمرجنسی کا یا کسی ملٹری ٹیک اوور کا جرم کیا تو ایک شخص نے کیا اور وہ پرویز مشرف تھا، اس کے علاوہ کوئی اور شخص اس کا ذمہ دار نہیں ہے۔ یہ وہ سوال ہے جو شدت سے ہمیشہ سے پوچھا جائے گا، اور یقیناً یہ سوال ہماری عدلیہ سے بھی پوچھا جائے گا۔